السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکی اللہ خان آفیشیل چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، انسان اپنے خالق کے نزدیک انتہائی ذمہ دار مخلوق ہے۔ خالق نے انسان کو خلق کیا اور اس کے لیے دو جہاں بنائے، دنیا اور آخرت۔ آخرت کی زندگی کو دائمی رکھا تو دنیا کی زندگی کو وقتی و عارضی، اور زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے کہ مصداق ذائقہ موت کو لازم کر دیا۔ دنیا کو امتحان گاہ قرار دے کر امتحان کے لیے تمام مطلوبہ اہلیت و صلاحیت یعنی عقل و سمجھ، بھلے برے کی فطری تمیز عطا کر کے زمین پر حیات انسانی کا سلسلہ جاری کیا، احکام عبادت ادا کرنے اور اسی راہ سے اپنے میں شان عبدیت پیدا کرنے کا مکلف بنایا۔ نفس امارہ رکھا تو نفس لوامہ و ضمیر بھی دیا۔ چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزہ کیوں نہ ہو، شر کے وسواس الخناس کا تصرف رکھا تو ملہم خیر فرشتہ بھی متعین کیا۔ ابلیس کو شر پھیلانے کی کچھ قدرت دی تو خیر کے علم بردار انبیاء و رسول کا سلسلہ زری بھی قائم کیا۔ شیطان کے انسانی نمائندوں کو چھوٹ دی تو وارثین انبیاء، علماء، دعا کو بھی ذمہ دار بنایا۔ اس کے بعد فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ غیر مرئی ریکارڈ انسان کے ساتھ متعین کر دیے، جو زندگی کے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کے بول کو، فعل کو، حرکات و سکنات کو، ہر چیز کو ضبط کیے جا رہے۔ پھر خالق نے سارا فلسفہ موت و حیات اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے کلام میں بیان فرما دیا، پوشیدہ نہیں رکھا۔ موت کا ایسا نظام جاری کیا کہ ایک بار جس پر طاری ہو گئی اسے دوبارہ ایسی زندگی نہ دینے اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر دوبارہ یہاں نہ بھیجے جانے کا اصول طے کر دیا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ نتیجے کا ایک دن مقرر کر دیا جسے موت سے دوبارہ حیات پا کر انسان کے لیے کھڑے ہونے کا نام دیا، یعنی یوم القیامہ، پیشی کا دن۔ اس کے بعد کامیاب ہونے والوں کو خواہشات انسانی کے عین موافق ہمیشہ کی زندگی دی جانی ہے، تو ناکاموں کو بھی دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے جھونک دیا جانا ہے۔ ایک نگاہ میں یہ جائزہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے خالق کے نزدیک انتہائی ذمہ دار مخلوق ہے، لیکن افسوس دنیا پر دوسری نگاہ بتاتی ہے کہ یہ انتہائی ذمہ دار مخلوق ہی اپنی انتہائی غفلت کا شکار ہے، جسے انفرادی طور پر تو موت کا الارم جگاتا ہے اور اجتماعی طور پر تو شاید ان کے سروں پر بجنے والا قیامت کا آخری بڑا الارم اس بلا کی غفلت سے انہیں بیدار کرے گا، اور اس وقت عالم آخرت میں آنکھ کھلتے ہی اس کے خالق کی طرف سے کہا جائے گا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق۔